علی راشد صاحب آپ بتائیں, کوئی مجھے اچھا لگا کہ فیصل واڈا صاحب بلاول صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. یہ محبت دوستی ہونی چاہیے جی, بس پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کشیدگی کم کرنے کا کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب, کس قسم کی مدد مانگ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے, بلاول بھٹو صاحب سے ذرا تھوڑا بتائیے گا. اور اس موقع پر جب واضح اشارے بھی ہیں اور ہمیں جو خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو انٹرنل سرکل ہے وہ بھی حکومت سے اتنا خوش نہیں ہے, مسلم لیگ نون سے اتنا خوش نہیں ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا پلو جھاڑ لے تو زیادہ مناسب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, اتحادی جب ہوتے ہیں تو ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, مل کے ساتھ چل رہے ہیں. اور آئی تھنک جو بھی شکایتیں ہمیں ہے اپنی اتحادی حکومت سے وہ ایکسپریس بھی ہم کرتے ہیں اور بڑے فورم پہ کرتے ہیں اور عوام میں کرتے ہیں. کسی ڈھکی چھپی کوئی ایسی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے نہیں جس کی وجہ سے ہم بیک ڈور ٹاک کریں. تو سب کو پتہ ہے اگر گلے شکوے ہوتے ہیں تو پھر ہم سیاسی ایک پارٹی ہیں, جمہوری پارٹی ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ کیا جائے اور وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں, ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو پی ٹی آئی کا بتانا چاہوں گا کہ مجھے فیصل واڈا والا سوال کا جواب دے دیں پہلے, میں پھر آپ نے جو کہنا کہیے. فیصل واڈا صاحب کس قسم کی مدد مانگ رہے ہیں جی جی بلاول صاحب سے کشیدگی ختم کرنے کے لیے, ذرا وہ بتائیں تھوڑا. بیسیکلی دیکھیں فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب کے پاس آئے, انہوں نے جنرلی جو ملک کے حالات ہیں اس پہ بات کی. انہوں نے بھی بات کی, دیکھیں بات انہوں نے خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی. واڈا صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز جو پارٹی کو کے لیڈران جو کرنٹلی ہیں ان میں آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اگر آپ, اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اگر آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی کوئی کسی کے خلاف بیان دے رہا ہے, کوئی بیرسٹر گوہر کچھ کہتے ہیں تو پھر علیمہ بہن آ کے کچھ اور کہہ دیتی ہیں, پھر بھابھی بشرا بی بی جو ہیں وہ کچھ اور کہنے لگتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی چل رہی ہے. تو یہاں ٹینشن نہ لیں, نند بھاوت کی اتنی ٹینشن آپ لوگ سارے کیوں لے رہے ہیں سر؟ آپ لوگ پاکستان کی ٹینشن لیں, چھوڑیں ان لوگوں کو, پی ٹی آئی والوں کو. ان کی آپس میں جو چلتا ہے چلتا رہنے دیں. ہم تو نہیں لے رہے نا ٹینشن, وہ تو مگر اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, مگر پاکستان کی خاطر اگر ہم ایک پیج پہ سب کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پی ٹی آئی کو یہ سجیشن دیں کہ اس سے پہلے کہ آپ حکومت کے ساتھ آ کے بیٹھیں, پہلے آپ آپس میں بیٹھیں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر, پہلے سوچ لیں اور ڈسکس کر لیں کہ پارٹی کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بات کریں کسی سے اور بات آگے بڑھے. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں راشد بھائی, میں جواب دے دیتا ہوں. پارٹی کی قیادت عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, آپ عمران خان صاحب سے بات کر لیں جیل میں جا کے, سمپل سی بات ہے. آپ پارٹی کا ہاؤس اینڈ آرڈر کو چھوڑیں, عمران خان صاحب ہیں پارٹی جی, ان سے بات کر لیں سر جا کے. جی دیکھیں عمران خان سے تو بات چلی رہی ہے نا, مگر ان کے نمائندے ہیں جو آ کے بات کرتے ہیں نا, وہ نمائندے اپنے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بات ہوئے گی. ایگزامپل میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں, جو ان کا پروٹیسٹ ہوا, وہ پورا اپنا لانگ مارچ جو بھی لے کے آئے, اس میں جو ان کے چیئرمین, ٹیکنیکلی تو جو چیئرمین ہے ان کا پارٹی کا جو اپوائنٹڈ بائے خان صاحب, فیصلے تو اس کو لینے ہیں نا, فیصلے اس کو لینے, اور وہ فیصلہ لے رہا تھا, مگر وہ کوئی تھا نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ پروٹیسٹ میں جو بار بار نکل رہے ہیں, آپ کو سب سے بڑی پارٹی ابھی نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, ٹھیک ہے, کتنے ایم این ایز ہیں ان کے, کتنے ان کے ایم پی ایز ہیں, کتنے سینٹ میں لوگ ہیں ان کے, آپ کو کتنے لوگ دکھائی دیے اس پروٹیسٹ میں؟ صرف گندا پور, وہ بھی ٹچ بیس کر کے واپس بھاگ جاتے ہیں, پھر وہ گورنمنٹ پہ بات کرتے ہیں. پہلے تو سنجیدگی سے کام لینا ہے. دیکھیں اللہ اللہ کر کے چیزیں, میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا کہ مہنگائی, آپ کا جو کیمرہ مین وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ جو موٹر وے بن رہے ہیں ان سے ہمارا پیٹ تو نہیں بھر رہا. مہنگائی نیچے آئی ہے, یہ سٹیٹسٹکس ہے. سر مہنگائی بڑھنے کی سطح, پلیز میں پاکستانی بھی ہوں سر, اینکر کے ساتھ ساتھ گروسری بھی خود بائی کرتا ہوں. مہنگائی جو بڑھنے کی شرح ہے وہ نیچے آئی ہے, مہنگائی کہیں نیچے نہیں آئی ہے سر. بتا دیں بجلی کا بل نیچے ہوا ہے, پیٹرول کی قیمت نیچے ہوئی ہے, کوئی چینی نیچے چلی گئی ہے, مجھے کچھ بتائیں. ایسا نہیں ہے سر, مہنگائی یہی تو معاملات ہے. ہم اس چیز کو ریز کریں تو زیادہ مناسب ہے. جس کو آپ کہتے ہیں
देखिए इन्फ्लेशन जनरल जो होती है, अगर इकोनॉमिक्स आप उठा के देखें तो वो महंगाई बढ़ने की शरह को इंडिकेटर देते हैं कि इकोनॉमी बेहतर है या जो हुकूमत वक्त है उसको वो कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही। वो ये नहीं देखते कि 10 साल पहले चीनी अगर इतने थी तो 10 साल पहले से भी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मुझसे एक बहुत फेयर असेसमेंट एज ए एंकर मुझे बताएं कि क्या जो चीज़ें जब इस हुकूमत को मिली थी 38% पे इन्फ्लेशन बढ़ने की सतह थी, अगर सिंगल डिजिट में आ गई है तो क्या बेहतर नहीं है? इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हो रहे हैं तो बेहतर नहीं है? अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है तो बेहतर नहीं है? स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रही है तो बेहतर नहीं है? आईएमएफ क्या आप आज ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी पे आप नहीं है, आईएमएफ आपसे खुश है तो क्या बेहतर नहीं है? फॉरेन डेलीगेशंस आ रही हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने तो बेहतर नहीं है? और क्यों ये पीटीआई ये हमेशा आईएमएफ को भाई मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये सारे इसका मैंने रिस्पॉन्ड भी लेना है, ठीक है, कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रही है और आप लोगों ने इनको 33% महंगाई की शरह पे दिया था, जो ये सिंगल डिजिट क्या 3.5 पे ले आए हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना बड़ा इंपैक्ट देती है, पाकिस्तान की पब्लिक तक कैसे जाती है, ये सारी बातें हुमायूं साहब आपसे पूछनी तो है।